इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते फरमाते हो, तेरे कब्र के साथ, तेरी लाश के साथ तीन चीजें चलती है, तेरी मैयत के साथ तीन चीजें चलती है, तेरे अहल, तेरा माल और तेरी दीनदारी, तेरा तकवा। दो चीज वापस हो जाती है, एक चीज तेरे साथ आती है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, ये जो जिंदगी मिली है ना, इस जिंदगी को ना आप गनीमत जानने वाले बने, और इस जिंदगी को ऐसे ना उड़ाए, ऐसे कष्ट न करें जैसे आज लोग कोई थिएटर की जिंदगी बना दिया, कोई फहाशा अड्डों की जिंदगी बना दिया, और कोई लोग रात भर जगते और दिन भर सोते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जिंदगी का मकसद है दोस्त साथियों। मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद है इस जमीन पर वो लोग जो बिखरे हुए हैं उन तक इस अल्लाह के पैगाम को पहुंचाए। ये एम सहाबा की जिंदगी का था। कसम काबे के रब की, आज जो सहूलतें मुझे आपको मिली है, अगर ये सहूलतें सहाबा इकराम को मिलती, जहां से अल्लाह का सूरज निकलता और जहां उसका सूरज डूबता है, सिवाय उसके नाम लेने वाले, उसके सिवा किसी और का नाम लेने वाले ना होते। ये क्वालिटी थी सहाबा इकराम में। कुछ भी नहीं था उनके पास, ना पहनने लिबास था, ना बेहतरीन सवारियां थी, ना बेहतरीन इल्म था, ना बेहतरीन मकान था, ना बेहतरीन बैंड था, और ना बेहतरीन ठंडे मीठे शरबत थे। कुछ भी नहीं था, लेकिन जुनून और जज्बात थे। वो अमल था कि दुनिया के हर खत्ते में पहुंच गए। खालिद बिन वलीद मुश्रिकान मक्का के दरमियान में जाते, कभी आपका अमामा जमीन में गिर जाता तो घोड़े से नीचे उतरते और अमामे को झटक के कहते, हमने कुछ खामी है तो तुम हमें दुरुस्त करो, अगर तुमने कुछ खामी है तो हम तुम्हें दुरुस्त करेंगे। अजीज और दोस्त साथियों, आज सब कुछ है मेरे और आपके पास, बेहतरीन मकान है, बेहतरीन बंदारस है, बेहतरीन खाना है, और आज वो तमाम नेमतों से अजीम नेमत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सैटेलाइट सिस्टम, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन हम इसका क्या फायदा उठा रहे हैं? हम इससे कितने लोगों तक बात को पहुंचाने वाले बने? अगर ये सहूलत सहाबा इकराम को मिलती, कसम काबे के रब की, जमीन का जर्रा जर्रा कलमे तौहीद से मुनव्वर हो जाता। हमारा एम तो ये होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता नबी की सुन्नतों को मजाक बनाना शुरू कर दिए। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ाने वाले मुसलमान हैं। हमारी शादियां देख लीजिए, हमारी शादियां देख लीजिए, और खुद एक मरतबा अपने आप को आईने के सामने ठहर कर देख लीजिए, अपने आप को। मेरे दोस्तों, अल्लाह के लिए मेरी बात का बुरा ना माने, 22 साल मेरी जिंदगी के दावत इस्लाम में गुजर गए, 22 साल, लेकिन वही चेहरे, वही जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत कुछ हुआ, लेकिन समझाने का जो अंदाज है वो आज भी खत्म होगा। तो अल्लाह के लिए मेरे आपकी जिंदगी का मकसद कौन सा होना चाहिए? वो जिंदगी जिसको अल्लाह ने पसंद किया, और वो जिंदगी का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, जब अल्लाह के रसूल वादी बदहा से निकलकर खुबा की बस्ती में आ रहे थे, तो एक यहूदी ने आवाज देकर कहा, अरे मुसलमानों, तुम्हारा मुस्तकबिल आ रहा है, अरे मुसलमानों, तुम्हारी तकदीर आ रही है। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके मुस्तकबिल है, मेरे और आपकी तकदीर है, मेरे और आपकी तकदीर है। मैं और आप आपके तरीके में चलेंगे तो कामयाबी है, मैं और आप आपके सही कदम रहेंगे तो कामयाबी है। तो अजीज और दोस्त साथियों, अजीज और दोस्त साथियों, जिंदगी के अंदर वो अमल पैदा करने वाले बने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम थी। अल्लाह के लिए ये रात के तमाशों से, खेल से निकलकर अपने आप को सुधारने वाले बने, इखलास की तरफ, हमदर्दी की तरफ, मोहब्बत की तरफ। फिर साहबा ने इसका कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दूसरी कौन सी चीज है जो 5 चीजों से को जो है गनीमत जानना चाहिए? तो यहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? जिंदगी को गनीमत जान मौत से पहले। मेरे दोस्तों, कभी अपने दोस्त अहबाब के उस हिस्से को देखें जो आदमी सकरात की हालत में आ जाता है, जिसकी आंख की छत को लग जाती है, पानी मुंह को डालते लेकिन बाजू से निकल जाता है, जिसका हाथ हिल नहीं सकता, जिसके पैर हिल नहीं सकते। अक्सर हमने कभी ऐसे लोगों को भी देखा है ना, जिसका दम सिर्फ हलक में अटका हुआ है, एक फरिश्ते उसके अतराफ अनाफ मौत के घेरे हुए हैं। और कभी उस आदमी को देखे, मौत की कुछ लम्हात पहले उसको अचानक जब फरिश्ते नजर आते तो अपने घर वालों को बताओ वो कौन खड़े, वो कौन है,
کھڑکی میں سے کون جھانک رہا ہے, دروازے میں کون کھڑا ہے, یہ آثار ہے ان فرشتوں کے جو روح کو نکالنے والے ہوتے ہیں. کبھی دیکھیں نا دوست ساتھی, اللہ کے لیے وہ حالات سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے والے بنے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو زندگی ملی ہے یہ نعمت ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, زندگی کو غنیمت جان, موت سے پہلے. کب کس کی باری آ جائے کہہ نہیں سکتے. کل پتنگ پلاتے 20 تا 22 نوجوانوں کی جانیں چلی گئی ہے. 20 تا 22, کوئی کرنٹ کے شاٹ کو لگ کر, کوئی 2 مالا بلڈنگ سے گر کر, کوئی بھاگتے گاڑی کے نیچے آ کر. میرے دوستوں غور کریے, زندگی کس کے لیے؟ پتنگ پلانے کے لیے. زندگی کس کے لیے ملی؟ ٹھوٹوں میں اپنے ذہن کو دیکھنے کے لیے. زندگی کس کے لیے؟ چاٹنگ پر بیٹھ کر یہ وہ سائڈ دیکھنے کے لیے. زندگی کس کے لیے ملی میرے دوست ساتھیوں؟ اللہ کے لیے. یہ زندگی نبی کے سلیقے اور طریقے کے لیے ملی ہے, اور سلیقہ طریقہ میرے آپ کے لیے ضمانت ہے جنت کی ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کی, کان کے پردوں کو صاف کر کے اپنے دل و دماغ میں بسا لیجیے. کیا فرمایا؟ فتنوں کے دور میں جس کسی نے میری سنت کو تھام لے گا, میری سنت پہ عمل کرے گا, وہ مجھ سے محبت کرے گا. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا سلیقہ اور طریقہ بتا دیا. جس کسی نے فتنوں کے دور میں میری سنت پر عمل کرے گا اور تھام لے گا, وہ مجھ سے محبت کرے گا. میک پکڑ کر جھوم کر سلام پڑھنا محبت کی دلیل نہیں. میک پکڑ کر تم پر جانی فدا, تم پر مالی فدا کرنا محبت کی دلیل نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کسی نے فتنوں کے دور میں میری سنت سے محبت کی اور اس کو تھام لیا, اس میں جم گیا, وہ مجھ سے محبت کیا. اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ اکبر. جس نے مجھ سے محبت کیا وہ شخص جنت میں ہوگا. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, اللہ کے لیے ہمارے جو چہرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح بنانے والے بنے, کیونکہ اللہ نے اس زمین پر مجھے اور آپ کو اگر کوئی دلیل یا قرآن حجت کسوٹی بنایا ہے کسی کی زندگی, تو وہ زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہاری بہترین بہترین نمونہ اگر کسی کی زندگی ہے تو زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اس کے علاوہ کسی اور کی زندگی کو اللہ قبول نہیں کرے گا, کسی اور زندگی کو. عزیز اور دوست ساتھی, اللہ کے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے آئیڈل نبی کی ذات ہے. دنیا کا کوئی شخص آئیڈل نمونہ ہو نہیں سکتا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ کے لیے میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں, خاص طور پر میرے دوستوں سے, میرے نوجوانوں سے میری درخواست ہے, اپنے چہروں کو نبی کے چہرے کی وجہ سے بناؤ. ہم یہ چاہتے ہو نا, خاص طور پر میری ماؤں سے میں کہہ رہا ہوں, خیدی کی وجہ سے دکھ رہے داڑھی کٹاؤ, رمضان نکل گیا ابھی کب تک چھوڑتے. تو اللہ کے لیے یہ الفاظ مت بولو, خود بھی جہنم میں جا رہی اور پیش اور کو بھی جہنم میں جانا چاہیے. اس لیے کہ میں پلان کر کے بیٹھی تھی, تم بھی میرے ساتھ دوزخ میں لٹکنا. اللہ کے لیے ایسا نہیں. اگر تمہارا شوہر نہیں چھوڑتا تو اسے تنبیہ کرو, سمجھو کہ تمہارا چہرہ رسول کے چہرے کی ویسا نہیں. جی اجی آج تم سلمان خان کی وجہ سے دکھنا, اجی آج تم عامر خان کی وجہ سے دکھنا. وہ عامر خان بھی جہنمی اور بولنے والے بھی اور پھر کٹانے والا بھی. اللہ کے لیے اور وہ آدمی کیا بھائی بیوی کے بہکاؤ میں آ جائے. میری ماں اور بہنوں سے اگر گزارش کرو, انہیں یہ نہیں سمجھنا یہاں پہ چڑھا کے لڑانے کو آیا, نہیں لڑانے نہیں آیا, لیکن آپ کو سمجھانے آیا کہ نبی کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے. تو میرے عزیزوں اور میری ماں اور بہنوں, زمین کے کسی بھی شخص کو آپ یہ پوچھ لو کہ زمین پر سب سے حسین جمیل شخص کون ہے, ہر مسلمان کبھی بے قرار ہو کے کہے گا کہ زمین کو سب سے عظیم ترین کوئی شخص ہے, حسین وہ اعلیٰ و ارفع شخص کوئی ہے, جمیل کوئی ہے, خوبصورت کوئی ہے, تو بے ساختہ ہر مسلمان کی زبان دل اس بات کی گواہی دے گا کہ زمین پر سب سے حسین و جمیل کوئی شخص ہے تو وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میری ماں, میرے دوست احباب, اللہ کے لیے وہ رسول داڑھی کو رکھ کر خوبصورت ہے. آپ اور میں داڑھی کو کٹا کے کیسے خوبصورت بن جائیں گے؟ وہ رسول داڑھی کو رکھ کر خوبصورت ہے, آپ اور میں داڑھی کو کٹا کے کیسے خوبصورت بن جائیں گے؟ اللہ کے لیے اپنے چہروں پر داڑھی چھوڑنے والے بنو. فتنوں کے دور میں سنت پہ عمل کرو. شیطان کو جلانے کا اگر ماحول ہے تو یہ سنتیں ہیں,
یہ دور فتنوں کا ہے نا دوست ساتھیوں. اگر آج آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی داڑھی رکھنے والے بڑے بٹے باز ہوتے ہیں تو وہ اس کا ذہن ہے وہ کہنا چاہتا ہے. لیکن جو آدمی داڑھی کٹا کے بٹے بازی کر رہا وہ تو 2 گناہ لے رہا بیچارہ, وہ تو 2 گناہ کا مرتکب بن رہا, ایک داڑھی کٹانے کا اور ایک بٹے بازی کا, 2 گناہ. اگر ایک آدمی داڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے تو ایک ہی گناہ ہے جھوٹ کا, داڑھی کا تو اجر ملنے والا ہے, داڑھی کا اجر تو ملنے والا ہے. تو اللہ کے لیے داڑھی رکھنے کے بعد اگر آپ نبی کی سنتوں سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ میری زندگی کو سالم چلا اور نیکی کی طرف لے جا, تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے راستے فراہم کرے گا. تو میرے دوست ساتھیوں, اللہ نے کیا کہا تمہارے لیے زندگی کو چلانے کا طریقہ کوئی طریقہ ہے تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب صحابہ نے عرض کیا وہ کون سی چیزیں 5 جو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لے, تو آپ نے فرمایا زندگی کو غنیمت جان موت سے پہلے, پھر آپ نے کہا صحت کو غنیمت جان بیماری سے پہلے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, صحت کو غنیمت جان بیماری سے پہلے. تو اللہ کے لیے عزیز اور دوست ساتھیوں, اللہ کے لیے آج آپ صحت مند کے اس مقام پر آ کر بیٹھے. اگر آج آپ بیمار ہوتے تو گھر کے کسی بستر پہ پڑے ہوتے تھے. آپ صحت مند کے یہاں آ کر بیٹھے, اگر آپ بیمار ہوتے تو ہاسپٹل کے کسی بیڈ پر پڑے ہوتے تھے. تو اللہ کے لیے ایک مرتبہ یہ صحت کسے کہتے, ہماری اپنی بستی کے ان لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے جو برین ٹیومر میں ہے, بلڈ کینسرز میں ہے, برین ہیمریج میں ہے, بلڈ کینسر میں ہے, بون کینسر میں ہے, یا کسی کو نعوذ باللہ ایڈس ہے, یا کسی کوئی ایسی بیماری ہے جو آدمی روز جی رہا اور روز مر رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صحت کو غنیمت جان بیماری سے پہلے. تو اللہ کے لیے آج ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں جو صفات ہے وہ صفات و کوالٹی جو ہے, ایک جو ہے سنت کے ذریعے سے اور ایک جو ہے اس کے اپنے نیچرز کے ذریعے سے, اس کے اپنی فطرت کے ذریعے سے. لیکن انسان اپنی فطرت کو بدل دینا چاہ رہا ہے, آج اپنی فطرت کو بدل دینا چاہ رہا ہے اور دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم بھی ایسے موت قسم کے لوگ ہیں بھائی, چاہے تو کبھی ایسے بھی ہو سکتے کبھی ایسے بھی ہو سکتے. اور آدمی اگر فطرت کو بدلنا چاہ رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے, قدرت کی نہیں. جو آدمی فطرت کو بدل کے زندگی بسر کرنا چاہ رہا ہے اس کا نقصانات کیا ہوتا ہے دوست ساتھیوں. ہم یہ سمجھتے ہیں داڑھی کٹانا خوبصورتی کی علامت ہے, داڑھی اگنا فطرت کی علامت ہے. اللہ آپ جتنا بوٹیں گے اتنا بڑھتے رہیں گے, جتنا کاٹو اتنی آتی. تو اس لیے فطرت کو چھوڑ دو, فطرت ہے اور اللہ فطرت کے ذریعے سے کام کرنا چاہتا, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم غیر فطری عمل کریں گے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مونس چہرے بنا کر غیر فطری عمل کرتے ہیں ان کا وجود قوم کے لیے خطرہ ہے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مونس چہرے بنا کر غیر فطری عمل جو کرتے ہیں ان کا وجود قوم کے لیے خطرہ ہے, ان کا وجود قوم کے لیے خطرہ ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں, عورتوں کو داڑھی نہیں آنا یہ اس کی فطرت ہے, مرد کو داڑھی آنا مرد کی فطرت ہے. تو ہم کٹا کر کیا بتانا چاہتے دنیا کو, عزیز اور دوست ساتھیوں, اور فطرت اللہ نے دیا, ہم فطرت کے خلاف جاتے. مثال کے طور